سورہ الزخرف ہے جی، اس کا ہم شروع کریں انشاءاللہ سٹارٹنگ سے ہوگی۔ احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ یہ سورہ الزخرف جو ہے یہ حامیم سے شروع ہونے والی تمام صورتوں کا زمانہ نزول تقریباً ایک جیسا ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں ایک طرف تو اتمام حجت تقریباً پوری ہو چکی ہے اور دوسری طرف کافر بھی اب سنجیدہ ہو گئے، سیریس ہو گئے اس دعوت کے بارے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی پلاننگ شروع ہو گئی ہے۔ پہلے تو وہ ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے کہ ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ، یار 2-4 دن کی بات ہے، صدیوں سے ایک جمع ہوا نظام ہے، اس کو ایک بندہ تھوڑی اکھاڑ سکتا ہے۔ لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ آہستہ 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 پہلے ان کا غلاموں کا طبقہ جو کمزور لوگ تھے وہ اس دعوت کی طرف متوجہ ہوئے، پھر اس کے بعد ان کے اپنے سرداروں میں سے اور جو ایلیٹ کلاس تھی ان کی اشرافیہ اس میں سے کٹ کٹ کے آنا لوگ شروع ہو گئے۔ تو اب انہیں احساس ہوا کہ ایسا نہیں، ہمارے اپنے بیٹے بھائی ہمارے ہاتھوں سے پھسلتے چلے جا رہے ہیں، تو اب اس کا کوئی علاج کرنا پڑے گا۔ تو یہ اس زمانے کی صورت ہے، اور اس میں اللہ پاک نے ذرا جلدی کا انداز، جیسے پہلے ایک بات بتائی جا چکی ہے تو صرف ریمائنڈر دیا جا رہا ہے اس کا۔ حامیم، یہ حامیم ہے، والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب مبین کی۔ اللہ پاک جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کو بطور حجت لے کر آتا ہے، ہمارے لیے دلیل کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ ہم جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو ہم اس کی عظمت کی وجہ سے قسم کھاتے ہیں، لہذا ہمارے لیے سوائے اللہ کے اور کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ اذا حلفت فاحلف باللہ، اگر قسم کھانی ہے تو اللہ کی کھاؤ، اور لا یصمت، یا خاموش ہو جاؤ۔ یہ جوانی کی قسم، تیرے سر کی قسم، یہ دودھ کی قسم، یہ فلاں چیز کی قسم، یہ قسمیں شریعت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو یمین اللغو کہتے ہیں، فضول ایک قسم تو نکھا لی، کام تو کچھ کرتی نہیں۔ اللہ پاک ہر چیز کی قسم کھا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ساری مخلوق اس کی، اور وہ مخلوق کو مخلوق پر دلیل کے طور پر لے کر آتا ہے۔ تو یہ کتاب کی قسم کھائی اللہ پاک نے، اس کی صفت بیان کی المبین۔ مبین کا مطلب ہے خود بھی واضح ہے، اور جس چیز پہ ڈالو اس کو بھی واضح کر دیتی ہے۔ جب لائٹ جلتی ہے تو ایک تو آپ کو سپاٹ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ ہے لائٹ، وہ خود بھی مبین ہوتی ہے، اندھیرے میں آپ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹارچ ہے بھئی، یہاں سے روشنی نکل رہی ہے، اور جس چیز پہ پڑتی ہے اس کو بھی وہ روشن کر دیتی ہے، واضح کر دیتی ہے۔ یہ کتاب اپنی ذات میں بھی مبین ہے، اور اس نے جو زبان استعمال کی وہ بھی مبین ہے۔ یعنی ایسا ممکن نہیں کہ اللہ پاک کوئی بات کہنا چاہیں اور کہہ نہ سکے، الفاظ نہ ملیں، وکیبلری کی کوئی کمی ہو جائے وہاں پہ، یا سمجھانا چاہے اور سمجھا نہ پائے،
یہ ممکن نہیں ہے. ہم اللہ کی مخلوق ہیں, وہ ہمیں جانتا ہے, ہمارے اندر کو جانتا ہے, لہذا وہ جذبات بھی وہ استعمال کرتا ہے جو ہماری سمجھ میں آتے ہیں. ہمارے لونڈیوں غلاموں کی مثال اللہ پاک دیتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی ان کو شریک کرنے کے لیے تیار ہے, حالانکہ وہ تمہاری مخلوق نہیں ہے, تمہارے جیسے انسان ہیں, لیکن تم میں سے کوئی خرچ کرنے میں ان سے پوچھنا اپنی توہین سمجھتا. کوئی مانگے نا کسی سے اور وہ کہے گا یار صبر کرو میں اپنے غلام سے پوچھتا ہوں کہ دوں نہ دو, اس میں تو وہ اپنی انسلٹ سمجھے گا نا. کوئی ایسا آپ نے دیکھا کہ سیٹ جی میں ڈرائیور سے پوچھ لوں پھر میں دیتا ہوں. کہا جب میں دینے پہ آتا ہوں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں بندوں سے پوچھوں گا کہ اس کو دوں یا نہ دوں؟ میں داتا صاحب سے پوچھوں گا اس کو دوں یا نہ دوں؟ میں فرید گنج جکر سے پوچھوں گا کہ اس کو دوں نہ دوں؟ یہ میرے غلام ہیں, یہ اور بندے ہی ہیں نا اللہ کے, پارٹنر تو نہیں ہے نا. پھر تو اللہ پاک ان چیزوں ہمارے اندر سے لیتا اس چیز کو تاکہ ہم سمجھ سکے ہمارا, کل وہ چیز ہمارے خلاف استعمال ہوگی. یہ بات ہم نے تمہیں سمجھائی تھی. تو یہ کتاب مبین ہے. اس کے نزول کے بعد کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے سمجھ نہیں لگی. نہ پڑھے تو یہ الگ بات ہے, نہ پڑھے تو الگ بات ہے, پڑھے تو یہ سمجھا دیتی. ہر بندے کے کیلیبر کی بات اس کے اندر موجود ہے. فلسفی کے لیے بھی اس کے اندر خوراک موجود ہے اور بکریاں چرانے والے کے لیے بھی اس کے اندر مثال موجود ہے. ہر ایک کو خدا اس کے اپنے پوائنٹ پہ مل جاتا ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا, ہم نے اس کو بنایا قرآن عربی. کس لیے؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. اور ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین جو ہے یہ نام ہی بے عقلی کا ہے. جو ہی آپ نے عقل لڑائی تو آپ دین سے خارج ہو گئے. مولوی صاحب کہیں گے کہ صاحب یہ تم حجت کر رہے ہو قرآن کے ساتھ, عقل کی بات کرتے ہو تم. لقوم یعقلون لعلکم تعقلون لقوم یتذکرون لعلکم تذکرون افلا یتدبرون القرآن آیات لیدبروا, تاکہ وہ غور کریں, تدبر کریں, عقل سے کام لیں. عقل ایک حجت ہے انسان کے خلاف کہ یہ تمہارے پاس تھی اور تم نے اس کو استعمال نہیں کیا. ہمارے عام طور پر یہ عقل وہاں استعمال نہیں کی جائے گی جہاں عقل سے اوپر کی بات ہے. ہر چیز ہے نا. دیکھیں میں تب چشمہ استعمال کروں گا جب میری آنکھوں کی جو لمٹ ہے وہ جواب دے جائے گی. اب مجھے ضرورت ہے کہ میں یہ استعمال, جب تک اس کی لمٹ کے اندر ہے معاملہ, میں پاگل ہوں کہ میں چشمہ پہنوں گا. تو عقل کی ایک حد ہے, اس سے جب آپ آگے جائیں گے جو آپ کے حواس کے دائرے میں چیز نہیں آتی, جب آپ اس کے پیچھے لگ جائیں گے اب ہم گمراہ ہو گئے. جو چیزیں ہماری روزمرہ استعمال کی ہماری عقل میں آتی ہیں, بدیہی جن کو کہتے ہیں, ان پہ عقل سے, اس لیے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, لاک ہو گئے ان کے دل, یہ سوچتے کیوں نہیں, تدبر کیوں نہیں کرتے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. اچھا, اگر عمل مقصود نہ ہوتا, انسانوں کا کردار درست کرنا مقصود نہ ہوتا, معیشت اور معاشرت درست کرنا مقصود نہ ہوتی, تو کسی کتاب کی عظمت منوانے کے لیے اس کا دوسری زبان میں ہونا بہت ضروری ہے. یعنی جب تک بات آپ کی سمجھ میں نہیں لگتی نا, وہ ایک بڑی عظیم, یہ جو وظیفے کرواتے ہیں, ورد کرواتے ہیں, اور بڑے بڑے جو سادھو بیٹھے ہوئے جاپ کرتے ہیں, جس کو ہمارے یہاں ورد کہتے ہیں, وہ جاپ کہتے ہیں اس کو, وہ ایسی زبان میں ہوتا ہے جو سمجھ نہیں آتی. آپ کو خود پتہ, جب ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تھا تو ہم ایک آیت کو پڑھتے تھے اور اس کا جب ورد کرتے تھے تو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے, تو بڑی عظیم چیز ہے. لیکن جب سمجھ لگی ترجمہ سے پتہ لگا یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو سود مت کھاؤ. اب بات عمل کی آ گئی نا, میرا امتحان شروع ہو گیا. بھائی جو عظمت بندے کو ایکٹیو نہ کرے, کام نہ کروائے, اس عظمت کا ہم نے گلے میں ہار ڈالنا ہے. ایک باپ کوئی چیز مطالبہ کرتا ہے بیٹے سے پانی لاؤ, اور بیٹا پانی نہیں لاتا, لیکن یہ بڑے کہتا ہے کہ بس آپ کا بڑا ہی احترام میرے دل کے, جیسے ہماری حکومت کہتی ہے کہ الدریہ کا ہم بہت احترام کرتے ہیں, اسی طرح. تو پھر یہ تھا کہ بھائی یہ کسی اور زبان میں نازل کیا جاتا تو عرب جو ہے وہ پڑھ کے وہ پتہ نہیں کیا بات ہے. اچھا, پھر ہم اس کا نتیجہ بھی چاہتے ہیں, جو ہمیں سمجھ نہیں لگتی نا تو ہم اس کا ورد کرتے ہیں,
تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی 2-4 جن ہمیں جو ہے وہ الاٹ ہو جائیں، اس کے نتیجے میں کوئی ایسی شکتی مجھے حاصل ہو جائے کہ میں ہاتھ سے اشارہ کروں تو پتھر پھاڑ دوں. لیکن جب آپ کی سمجھ میں لگتی ہے، پھر وہ عمل کا مطالبہ کرتی ہے کہ اب یہ کرو، اب تجارت دیانتداری کے ساتھ کرو، اب جھوٹ مت بولو، وعدوں کو پورا کرو. تو یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. کہا گیا کہ چونکہ تمہارا کردار بدلنا تھا لہذا تمہاری زبان میں نازل کیا تاکہ تمہیں سمجھ لگے کہ آگے کرنا کیا ہے، اس لیے نبی بھیجا لعلکم تعقلون. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، اور یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس محفوظ ہے. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. یہ اصل جو ہے اس کی، وہ جو لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے وہ لوح محفوظ میں ٹرانسفر، اللہ پاک کے علم سے لوح محفوظ پہ اس کا پرنٹ چلا گیا، ماسٹر پرنٹ اس کا. یہ اس کی اٹیسٹڈ کاپی ہے، وہ لوح محفوظ والے کی. تو اس کو تو کوئی تبھی مٹا سکتا ہے نا جب وہاں والے کو مٹائے، اور وہ لوح محفوظ ہے، وہاں تک تو ان کا کوئی میزائل نہیں جاتا نا، ٹاما ہاک وہاں نہیں جاتا، لہذا اس کو کوئی خطرہ نہیں. ہمارے کردار کو خطرہ ہے، ہمارے اپنے ہاتھوں خطرہ ہے، اس کتاب کو کوئی خطرہ نہیں. اس کی اصل موجود ہے. آپ عدالت میں جاتے ہیں نا، آپ سے فیصلہ گم ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ جا کے 50-100 درہم جمع کروائیے، اس کی کاپی لے لیں، مار کے دے دیتے ہیں لوگ، اس لیے کہ اصل اس کی ان کے پاس محفوظ ہے. تو یہ انہو فی ام الکتاب، یہ اصل کتاب. کسی چیز کو کہتے ہیں جو اصل ہوتی ہے، جس سے نکلتی ہے چیز، ام الکتاب. لدینا ہمارے پاس، لعلی حکیم، زبردست حکمت والی. یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے کوئی اپلیکیشن دی ہے، کوئی اپلیکیشن انسانیت کو دی ہے کہ عرض فدوی، آئی بیگ ٹو اسٹیٹ، کہ مہربانی کرو مجھے سجدہ کر لو. تو یہ کوئی اللہ پاک کی طرف سے درخواست نہیں ہے، یہ العلی الحکیم کا کلام ہے. مطالبہ کرو یا پھر مرو، نتیجہ بھگتو پھر اس کا. یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جی بڑا احسان ہے آپ کا کہ آپ کر لیں، اس کو کہتے ہیں یہی فی سبیل اللہ. عیسیٰ علیہ السلام جب بات کرتے تھے نا تو وہ یہودی بڑا کہتے تھے کہ ہی پریچز ود اتھارٹی، لکھا اس میں. یار یہ بڑی ترلے سے بات کرتا ہے، لیکن اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے نا، اس کی اپنی زبان بتاتی ہے کہ یہ کس کا کلام ہے، اس کی بے نیازی بتاتی ہے کس کا کلام ہے. اور پھر حدیث میں واضح کیا، تم سارے نیک ہو جاؤ، میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. بلیک میل تم مجھے نہیں کر سکتے. فلاں نے 12 سال الٹا چلا کیا، وہ پانی میں کھڑا رہا، وہ صابر پیا کلیر، الٹے لٹکے رہے کچے داغے کی، اس سے بھائی اس سے ان کے الٹے لٹکنے سے کتنے مریضوں کو شفا ہو گئی بھائی، کتنی بیواؤں کو گھر بنا دیا انہوں نے، کتنی یتیم بچیوں کی شادی کی انہوں نے. کنویں میں ادھر وہ لٹکے ہوئے تھے، ان کے 2 گز دور چمگادڑ لٹکی ہوئی ہوگی. اللہ نے انسان بنایا تو وہ جا کے حیوان کے ساتھ لٹک گئے. تو اس کے لیے تو یہ اللہ نے انسان نہیں پیدا کیے تھے. تو تم کتنے نیک ہو جاؤ، سارے مل کر ایک متقی ترین شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ، میرا کوئی فائدہ نہیں. یہ جو تم کر رہے ہو یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اللہ پاک نے بار بار کہا جو تقوی اختیار کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا. وَمَن تَذَكَّرَ فَإِنَّمَا يَتَذَكَّرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ أَبْصَرَ فَإِنَّمَا يُبْصِرُ لِنَفْسِهِ. تو یہ کتاب حکمت والے کی اور بڑی بلند ہستی کی ہے. ایسے غور سے پڑھو، ایسے درخواست سمجھ کے، جیسے دفتروں میں درخواستیں جاتی ہیں اور وہ اٹھا کے رکھ دیتے نا، ایسے اس کو اٹھا کے رکھنا دیا. پڑھی درخواست، 2 رکوع پڑھے اور اٹھا کے رکھ دیا سنبھال کے اس کے اوپر. یہ آرڈر ہے. وہ آتی ہے نا جب تعمیم آتی ہے سرکولر آفس سے، تو پھر بندوں کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ یار دفتر سے وہ سرکولر آ گیا بھائی. اچھا جس کو نہیں آتی انگلش وہ کیا کرتا ہے، وہ دوسرے کو بھائی صاحب ادھر آؤ، کوئی ملباری کو دیکھتا ہے اس کو انگریزی، بھائی صاحب یہ کیا لکھا ہے یار، یہ آج نیا لیٹر لگا ہوا ہے. فکر ہے نا کہ ٹائمنگ تبدیل نہ ہو گئی ہو سکتا ہے چھٹی پہ پابندی لگ گئی ہے، ہو سکتا ہے اوور ٹائم ختم ہو گیا. جب تک کسی سے ترجمہ نہ کروا لے جان نہیں چھوڑتا، چونکہ پیسے کا معاملہ ہے. کبھی کسی نے زندگی میں یہ بھی پورا پڑھا ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے، یہ بھی تو کسی کے سرکولر ہی ہے، یہ رائل ڈکری ہے.
یہ مالک الملک کا کلام ہے، یہ ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے، کچھ حکم دیتا ہے کچھ، تو یہ اس کو معمولی مت سمجھو، اور نہ ہی اس طرح تبلیغ کرنی چاہیے کہ اگلے کے پاؤں کو بندہ جو ہے وہ مہربانی کر کے تم مسجد چلو یار، تم مسجد نہیں جا رہے، ادھر کوٹا پورا نہیں ہو رہا، چاند کی روشنی کم ہو گئی ہے، من شاء فلیؤمن، جیسے قرآن کہتا ہے ایسے تبلیغ کرو، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل کرتا ہے وہ ایمان لائے، جس کا دل کرتا ہے کفر کرے، پکڑ قیامت کے دن ہونی ہے۔ ہم اس لیے نہیں بھیجے گے کہ جو مسلمان نہیں اس کو مار دو، نہیں، جو یہودی رہنا چاہتا ہے یہودی رہے، جو ہندو رہنا چاہتا ہے ہندو رہے، جو عیسائی رہنا چاہتا ہے وہ عیسائی رہے، جب تک وہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کرتے، ہمیں مارتے نہیں، ہمیں ان کے ساتھ رہنے کا حکم ہے۔ جیسے مدینے کی اسٹیٹ کے اندر یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مسلمان بھی تھے، حضور نے معاہدے کی، اس آئین میں ان کے حقوق رکھے ہیں، ایک معاشی پول بنایا جس میں سارے مدینے والے، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی پیسے ڈالتے تھے اس میں، وہ دفاع کا نظام تھا کہ بھائی کوئی بھی اگر حملہ کرے گا تو اس پول میں سے پیسے خرچ کریں گے، اس لیے کہ تم بھی مدینے والے ہو، ہم بھی مدینے والے، کوئی بھی حملہ باہر سے کرے گا ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اور اس کے لیے ظاہر اکٹھے پیسہ خرچ کریں گے۔ تو حضور نے ان کے ساتھ رہنا سکھایا ہے، ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ جو کافر بھی آگے چڑھ جائے اس کو مار دو۔ أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم اس بات پر کہ تم حد سے نکل گئے ہو، تمہاری نصیحت کا چیپٹر کلوز کر دیں، صفحہ پلٹ دینا ہوتا، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس قرآن کا نزول روک دیں اس لیے کہ تم اب اس کو مان نہیں رہے ہو، تم نہیں مانو گے اور ماننے والے آ جائیں گے، اس کا نزول نہیں روکے گا، نہ تم روک سکتے ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اور کتنے ہی بھیجے ہم نے نبی پہلوں میں، جو پہلی قومیں تھیں ان میں بھی نبی بھیجے ہم، یہ کوئی پہلے اور انوکھے نبی نہیں ہیں۔ وَمَا يَأْتِي مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا کہ جس کے ساتھ انہوں نے ٹھٹھا نہ کیا، یعنی ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شک گزرتا تھا کہ کہیں میری تبلیغ میں تو کوئی کمی نہیں ہے کہ یہ لوگ ایسے کرتے، اللہ نے کہا نہیں ہے نبی، انہوں نے کبھی بھی کسی زمانے میں بھی کسی قوم نے اپنے نبی کو ہضم نہیں کی، کبھی بھی نہیں، صحیح دعوت، حق کی دعوت جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی، ہر زمانے میں انہوں نے ٹھٹھا کیا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے، ٹھٹھا کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کے پیچھے لگ گئے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پھر ہم نے ان مکے والوں سے زیادہ جو لوگ مضبوط تھے ہر لحاظ سے، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ آپ وہ جارڈن کی طرف جائیں اور وہاں پہاڑوں میں بنے ہوئے ان کے گھر دیکھیں آپ، تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ کیا لوگ تھے، اور کیوں نہیں عذاب سے ڈرتے تھے، کہ عذاب کہاں سے آئے گا بھئی، ان پہاڑوں میں کیسے عذاب آ سکتا، تو پھر آیا عذاب۔ وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلے کی مثالیں گزر چکی ہیں، اور یہ وہاں صبح و شام اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تم ان کھنڈرات پر صبح و شام گزرتے ہو، جب یہ شام جاتے تھے نا تجارت تو اسی رستے سے ہوتی تھی، اور جاتے وہ دیکھتے تھے قوم عاد اور سمود کے وہ کھنڈر، تو کہا تم صبح و شام ان پر سے گزر جاتے ہو، کبھی کھڑے ہو کہ تم نے سوچا ہے کہ یہ کیا بستیاں تھیں اور اس میں رہنے والے کیا لوگ تھے اور کس طرح ان کا انجام کیا ہوا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے بنایا ہے زمین و آسمان، کس نے پیدا کی زمین، اب یہ دوغلا پن ہوتا ہے مشرک کا، آپ دیکھیں اللہ پاک نے ننگا کر کے رکھ دیا۔ مشرک کسی بھی زمانے کا اس کی نفسیات ایک ہی ہوتی ہے، منافق کسی بھی زمانے کا اس کی نفسیات ایک ہوتی ہے، زبان اس کی کوئی بھی ہو لیکن اس کے دلائل ایک جیسے ہوتے ہیں، باڈی لینگویج ایک جیسی ہوتی ہے اس کی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ، تو کہیں گے ان سے اگر آپ پوچھیں کہ کس نے بنایا زمین و آسمان، تو یہ یقیناً کہیں گے خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ ان کو بنایا ہے زبردست علم والے نے، العزیز العلیم نے۔
صرف عزیز اور علیم نہیں، العزیز اور علیم۔ اسی طرح ان سے پوچھیں اپنے جو مشرک ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں سب کچھ اللہ دیتا ہے، ہم مانتے ہیں نا اللہ دیتا، ہم یہ کہیں گے یہ دیتے ہیں تو پھر تو ہم مشرک ہو گئے، دیتا ہے اللہ، ان کے ذریعے دیتا ہے۔ مکے والے بھی یہی کہتے تھے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے۔ تم بھی یہی کہتے ہو، کوئی ایک ایسی چیز بتا دو جو ان میں اور تم میں فرق ہے۔ صرف یہ ہو سکتا کہ ان کا بت کھڑا تھا، تمہارا بت لیٹا ہوا ہے، بات اتنی ساری ہے۔ وہ بھی درختوں کی پوجا کرتے تھے، تم بھی درختوں کی پوجا کرتے ہو، درختوں پہ چڑھاوے چڑھاتے ہو، درختوں کے نیچے جولی پھیلا کے کھڑے ہوتے ہو تم اولاد مانگنے کے لیے۔ تو اس لیے کہ صرف تم اللہ کو مانتے ہو تو اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کے ذریعے کس کے ذریعے، مسئلہ ذریعے کی بات، نبی آتا ہے ذریعہ ختم کرنے، اس لیے کہ دین بگڑتا ہی ذریعے پر ہے۔ آپ کہتے ہیں جی دیکھنا عدالتوں باہر کچہریوں میں وکیل بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کا یہ وکیل ہوتا ہے، اگلے پھٹے والا اس کا وکیل ہوتا ہے، اس سامنے والا، یہ جو سارے کچہری میں باہر بیٹھے ہو، یہ اسی طرح اللہ کی کچہری کے باہر بٹھائے ہوئے ہم نے۔ آپ کی گلی میں کوئی اور درگاہ ہوگی، ایبٹ آباد میں کوئی اور ہوگی، کوہاٹ میں کوئی اور ہوگی، پنڈی میں اور ہوگی، گجرات میں اور ہوگی، لاہور میں اور ہوگی، دلی میں اور ہوگی، بمبے میں اور ہوگی۔ یہ کیا ہیں؟ یہ دیوتا، یہ ایجنسیاں ہیں ہماری، ان کے آگے، ان کی خدا کے آگے۔ تیری خدا کے آگے کیوں نہیں؟ تجھے اس نے وہاں بنا دیا 3 اندھیروں کے اندر، وہاں تو سوزوکی بک کر کے گیا تھا درگاہ پر، اپنی تصویر لے کر مجھے ایسا بنوائے، وہاں اس نے بغیر کسی کے بنا دیا، باہر تو نکل آیا، تو اب تجھے واسطوں کی ضرورت۔ یہ سارا یہیں پہ آ کے مسئلہ ہوتا ہے، ہؤلاء شفعاء عند اللہ، یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ کے۔ اور اللہ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ تم نے اللہ پاک کو کیا سمجھ رکھا کہ ان لوگوں نے، تمہارے بزرگوں نے اگر 4 نمازیں پڑھ لی ہیں تو اللہ کو ہاسٹیج بنا لیا انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، اپنی جنت کمائی، اس سے ان کا یہ حق کہاں سے ہو گیا کہ وہ لوگوں کو دیتے پھریں؟ نبیوں سے بڑھ کر تو کسی نے عبادت نہیں کی، لیکن نبی بھی اللہ سے مانگ کر لیتے تھے۔ کانوا یدعوننا، انہیں ضرورت پڑتی تھی تو وہ ہم سے مانگا کرتے تھے، وہ بھی سیلف سفیشینٹ نہیں تھے۔ تو یہ تمہارے جو 2-4 ٹکریں مار گئے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑا کہ اب انہوں نے پکڑ کے تو اللہ کو یرغمال میں جس کو چاہیں گے لے آئیں گے، اس کو دے دو، اس کو نہ دو، اس کو دے دو، اس کو نہ دو، ایسا نہیں۔ گناہگار ہو تو بھی رب سے ہی مانگنا، اور در کوئی اس کا ہے نہیں۔ یا تو یہ ہو کہ اللہ پاک یہ کہے کہ جی وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ مخالفے آپ وہ دبئی میں جمع کروائیں جی جا کے سالک کے، اور یہ مخالفے آپ ابو ظبی میں، اللہ کہتا ہے نہیں، تم گناہگار ہو تو بھی میں تمہارا رب ہوں۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمت کی ایک ہی ونڈو ہے، گناہگار کی بھی جب اس میں سے نکلتا ہے گناہگار، اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ڈی میگنیٹائز ہو جاتی ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ڈبل فائدہ ہو گیا۔ جو تم مانگ رہے ہو وہ تو ہوا ہی ہوا، جب تیرے ہاتھ اٹھتے ہیں تو تو اس زون میں پہنچ جاتا ہے جہاں گناہ ڈی میگنیٹائز ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے جیسے ہے ہی نہیں۔ تو تیری دعا جو ہوئی ہے، جو مانگی ہے، وہ اللہ مناسب سمجھے گا، دے گا، یہاں نہیں سمجھے گا تو قیامت کے دن تمہیں اس دعا کا وہاں پہ ایکسچینج میں مل جائے گا کہ یہ تمہاری دعا پوری نہیں کوئی، اس لیے وہاں مناسب نہیں تھا، تو یہ اس کا اجر ہے۔ اور حضور نے فرمایا اس دن لوگ حسرت کریں گے کہ کاش جو دنیا میں پوری ہوئی ہیں وہ بھی نہ ہوتی، آج مل جاتی۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ چیز الگ ہے، لیکن جب تو اللہ سے مانگتا ہے نا تو یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے، جس طرح نماز ایک مستقل عبادت ہے۔ قال ربکم ادعونی، اقیموا ادعو، یہ دونوں حکم ہے اللہ پاک کی۔ تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو، تو رب سے مانگو، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے لیٹر باکس ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کیا جی خط ڈالنا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، کوشش کرتا ہے بندہ کہ یار گھر کے قریب ہی لیٹر باکس، وہ کہتا ہو تیرے بستر پہ تو کروٹ بدلتا ہے تو وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ جو بڑبڑاہٹ ہے نا
کروٹ بدلتے ہوئے نکلتا ہے، اس وقت اگر بندہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ دے تو اللہ اس وقت بھی لبیک کہتا ہے. تو وہ تو تیری وہاں سننے کے لیے تیار، اور تو جناب علی گاڑی بک کی ہوئی اور وہ جی جا رہے ہیں ہم کہاں جی گمگول شریف جا، رستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پوری گاڑی صاف ہو جاتی. اولئک اصحاب النار، کہاں جا رہے تھے تم؟ این تذهبون، فأین تذهبون، تم جا کہاں رہے تھے؟ صرف ایک جگہ ہے جہاں تم ثواب کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لا تشد الرحال، متفق علیہ حدیث ہے، لا تشد الرحال، مت بوریے کسو، الا الی ثلاثۃ مساجد، سوائے 3 مسجدوں کے، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی ھذا، مسجد حرام، مسجد اقصی اور یہ میری مسجد یعنی مسجد نبی، ان 3 کی طرف بندہ سفر کرے تو ہر قدم اجر کا قدم ہے. اس کے علاوہ دنیا کی ہر مسجد کچی بنی ہے، پکی بنی ہے، شیخ زاہد صاحب والی گرینڈ مسجد ہے، یا کوئی اینٹوں کی بنی ہوئی کسی ڈھوک کے اندر مسجد ہے، اجر میں کوئی کمی نہیں، ایک جتنی نماز کا اجر، اس میں کوئی اجر کی بات نہیں کہ دوسری جگہ جانا. وہ العلیم العزیز العلیم الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. مہد کہتے ہیں پنگوڑے کو، ہلتا ہے نا، زمین بھی ہل رہی ہے ہمیں محسوس نہیں ہو رہا. وجعل لکم فیہا سبلا، اور اس میں اس نے تمہارے لیے رستے رکھے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. یعنی پہاڑ بھی بنائے ہیں زمین کو جمانے کے لیے، اس کی جو روٹیشن ہے اس کو ایک خاص زاویے پہ رکھنے کے لیے، لیکن اس طرح بنائیں کہ ان میں تمہارے لیے رستہ رکھا ہے. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ اللہ جس نے آسمان سے تمہارے لیے اندازے کے ساتھ پانی نازل فرمایا، وہ اندازہ قیامت تک کافی، وہ پانی نازل کیا ہے جو قیامت تک تمہاری ضرورت پوری کرے گا. فرمایا نا وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا، اللہ نے اس میں برکت رکھی اور اس کی قوتوں کا اندازہ کر کے رکھ دیا. تم فکر مت کرو، پاپولیشن جتنی ہوگی وہ زمین اتنا زیادہ دے گی، میں اس میں رکھ دی ہے یہ بات. جو لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، ٹیکنالوجی بھی زیادہ ہو رہی ہے، جو سال میں ایک فصل ہوتی تھی وہ لوگ اب مہینوں میں 1.5 مہینے بعد وہ چیز بنا لیتے. پہلے سبزیوں کے موسم ہوتے تھے نا، ایک موسم ہوتا تھا کریلے ملتے تھے، پھر اس کے بعد نہیں ملتے تھے، غائب ہو جاتے تھے. ہر چیز آپ کو ملتی، ہر فروٹ آپ کو ہر زمانے میں ملتا ہے. تو پتہ چلا کہ اس کی اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ اگر تم انسان کے بچے بنو، اس کے قوانین کا احترام کرو، تو تمہاری آبادی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے اس میں رکھ دیا سارا کو، وقت آئے گا تمہیں مل جائے گا اس میں. ماء بقدر فانشرنا به بلدۃ میتا، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں. کذالک تخرجون، اسی طرح ہم تم کو بھی زندہ کر لیں گے، نکال لیں گے. جس طرح زمین تم دیکھتے ہو نا مردہ ہے، اس کے بعد اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے، زندگی نکلتی ہے، اور تم دیکھتے ہو زندگی کو. اسی طرح ہم زمین میں سے تم بھی تو آخر زمین سے نکلے ہو نا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تمہیں اس میں سے بنایا تھا، ہم اس میں تمہیں لوٹا دیتے. کوئی دفنا دیتا ہے، کوئی جلا کے کر دیتا ہے، لیکن آخر وہ بنتا مٹی کی مٹی ہے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور دوسری دفعہ ہم تمہیں اسی میں سے نکالیں گے. والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ جس نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے. اب دیکھیں پہلے تو میل اور فیمیل جو تھے وہ زندوں میں ہوتے تھے نا، ہر چیز جوڑوں میں. رات ہے تو اس کا جوڑا دن ہے، نیگیٹو پازیٹو بجلی میں جوڑا ہے. آپ پازیٹو لگا دیں، نیگیٹو کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیں آپ کہ یہ تو مردہ ہے، اس کو کیا کرنا. کبھی لائٹ نہیں چلے گی، کبھی سسٹم نہیں چلے گا. نیگیٹو پازیٹو ہر چیز جوڑوں میں اس نے رکھی ہے. فرمایا دنیا کا جوڑا کہاں ہے؟ آخرت. زندگی کا بھی جوڑا رکھا ہے نا، زندگی خلق الموت والحیات، یہ جوڑا ہے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، یعنی جس اللہ پاک نے تمہارے لیے اتنا وقتہ کیا ہے، اتنی مصیبت کی ہے، اتنے ارینجمنٹس کیے ہیں، اس نے تمہاری ہدایت کا کوئی سامان نہیں کیا، تمہاری اتنی خاطرداری کی ہے، تو اس کے بعد پھر تم سے کام نہیں کہے گا کہ میں یہ تمہاری خدمت اتنی، میں نے کیوں چیزیں پیدا کی ہیں کہ مجھے تم سے کوئی چیز چاہیے.
ایک آپ دیکھیں نا، ایک بندہ آپ کو بلاتا ہے، اچھی جگہ گاڑی دیتا ہے، سارا کچھ، تو اس بندے کو فکر رہتی ہے کہ یار یہ جب اتنا کچھ کر رہا ہے تو یہ مجھ سے اب کوئی مطالبہ بھی کرے گا کہ جی میرا یہ کام کر دے۔ اللہ پاک نے کہا کہ میں نے یہ سارا کچھ بنایا، کبھی تمہارے اندر یہ سوال اٹھا نہیں کہ یار ہمارا خالق ہم سے چاہتا کیا ہے؟ سارا کچھ جو سنبھال کے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اسے ہم سے کام ہے۔ کیا کام ہے بھائی؟ کہا کہ اعتراف کر لو کہ سارا کچھ رب کرتا ہے، اتنی ساری بات ہے۔ سجدہ تو سارے ہی کرتے ہیں نا، ہر چیز للہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، زندہ یا مردہ، وہ ہمارے لیے مردہ، اللہ کے لیے نہیں ہے، سب اس کو سجدہ کر۔ سجدہ کر رہا کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اللہ نے اس کو کہا ہے اس نے ہتھیار ڈالے ہوئے اور وہ کام کر رہا ہے، یہ ان کا سجدہ ہے۔ چاند کا بھی سجدہ ہے، سورج کا بھی سجدہ ہے۔ اب تمہارا سجدہ، پھر جب اتنے سجدے ہو گئے تو تمہارے سجدے کی کیوں ضرورت پڑی؟ رات کو ایک فیس بک پہ بھی ایک ساتھی نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ وہ جی فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فرشتے تھوڑے بھی نہیں ہیں، فرشتے اتنے ہیں کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سنا ہے جو میں نے سنا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہم نے تو کچھ نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا کہ آسمان چرچرایا ہے، جیسے چارپائی پہ زیادہ وزنی بندہ بیٹھ جائے نا تو پھر اس کے پائے آواز دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا آسمان چرچرایا، اور وہ بیچارہ کیا کرے، اس کا حق بنتا ہے کہ چرچرائے، اس میں مخلوق اتنی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بیت المعمور میں پہلے دن جب اس کا افتتاح ہوا تھا تو جو پہلا بیج 50,000 فرشتوں کا داخل ہوا تھا اس میں طواف کے لیے، صبح 50,000 شام کو، فرمایا قیامت تک ان کی باری پہلے بیج کی پھر نہیں آنے، اتنی مخلوق ہے۔ آپ نے فرمایا آسمان پر چپا جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، یہ سارا کچھ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پھر انسان کی ضرورت کیوں ہے؟ یہی سوال فرشتوں نے اٹھایا تھا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اللہ پاک تیری تسبیح اور تیری تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، اس نئی مخلوق کی ضرورت کیا ہے؟ تو نئی مخلوق کی ضرورت اس لیے کہ ان کی تسبیح اسی طرح جیسے آپ کوئی سی ڈی برن کر کے لگا دیتے ہیں اور وہ چل رہی ہے، جو رکوع میں وہ رکوع میں پڑھ رہا ہے، جو سجدے میں وہ سجدے میں پڑھ رہا ہے، بس چل رہا ہے معاملہ۔ لیکن اللہ کی ایگو، اللہ کی انا جو ہے وہ چاہتی یہ ہے کہ کوئی، یعنی اس کی تمنا ہے نا کہ کوئی ایسی مخلوق میں بناؤں جس کے اندر اتنی صلاحیت رکھوں کہ وہ چیک کر سکے فیس ویلیو پہ میرے کاموں کو، اور اس کے بعد میں اسے آپشن دوں کہ وہ اپنے آپشن سے مجھے اپنا خدا بنا لے، اپنے آپشن سے فیس ویلیو پہ مجھے سجدہ کرے۔ یہ دیکھیں، اگر ہم گن پوائنٹ پہ کسی کو مسلمان کریں گے نا تو یہ کمال نہیں، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کی توہین ہے۔ آپ کسی لڑکے کو مجبور کریں، ماں دوپٹہ اس کے قدموں میں ڈال کے، باپ پگڑی اس کے قدموں میں ڈال کے کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے پر اسے آمادہ کر لے تو اس لڑکی کی انسلٹ ہے کہ نہیں کہ میں تو اس قابل نہیں تھی، بس وہ ماں کے دوپٹے کی عزت رکھی ہے، اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ یہ شادی نہیں، یہ انسلٹ ہے، یہ مسلمان ہی نہیں گن پوائنٹ میں مسلمان کرنا، یہ اللہ کی انسلٹ ہے۔ اگر اس نے مسلمان کرنا ہوتا، وہ خود قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، میں نے جبر سے کرنا ہوتا تو میں نے آسمانوں کو کر لیا مسلمان، تو میں ان کو مسلمان نہیں کر سکتا تھا، سارے مسلمان ہو جاتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو، جبکہ میں نے مجبور نہیں کیا، میں نے آپشن دیا ہے۔ 1000 میں سے ایک بندہ مجھے آپشن کے ساتھ خدا بنا لے، وہ مجھے زیادہ عزیز، میری ایگو یہ چاہتی۔ تو مسلمان جب اللہ کے کام دیکھتا ہے، اس کی قدرتیں دیکھتا ہے، اپنے اندر اس کا تصرف دیکھتا ہے، اس کی شکتیاں دیکھتا ہے، تو پھر وہ جب سجدہ کرتا ہے نا بے اختیار، اس سجدے کی ویلیو فرشتے کے 1000 سال کے سجدوں سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ سوچ سمجھ کے
فیس ویلیو پہ اللہ کی تعریف کی. دیکھیں ایک شاعر جب دوسرے شاعر کی تعریف کرتا ہے نا وہ اور ہی چیز ہوتی ہے. ایک بالر جب دوسرے بالر کے بارے میں کہہ دیتا نا کہ بہت اچھی بال اس نے کروائی ہے, یہ ہوتا. باقی ہم سارے اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے بے شک ہیں, اصل تعریف وہ جو جانتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے لقوم یعلمون, جاننے والا جب سجدہ کرتا ہے پھر اس کی ویلیو ہوتی ہے. یہ سجدہ مطلوب ہے, یہ مقصود ہے. اب دوسری ایک تو یہ ہو گیا کہ تم مجھے سجدہ کرو میں تمہیں جنت دوں گا, تم مجھے سجدہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں آگ میں ڈال دوں گا, اور آگ بھی ایسی کہ اتنا اس کا ٹیمپریچر ہوگا 1 سیکنڈ میں 70 بار تمہاری چمڑی جلے گی اور بنے گی. تو اب کچھ لوگ تو اس ڈر سے مسلمان ہو جائیں گے, کچھ لوگ حوروں کے چکر میں مسلمان ہو جائیں گے. تو یہ بھی ہے تو لالچ والی بات. فیس ویلیو تو چلا گیا, یہ تو جنت ہو گئی. یہ تو بچے کے ساتھ جب ٹافی دکھا دو, اسے کوئی کانوں کو ہاتھ لگاؤ ناک رگڑو, وہ پھر وہ باندر کی طرح دکھاتا ہے سارے, تو یہ پھر بندر کی طرح ہو گئی بات. پھر سارے مقصود دیکھیں, جنت اللہ پاک کا انعام ہے, ہماری عبادت کا صلہ نہیں. ہم پیدا عبادت کے لیے کیے گئے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہماری غایت تخلیق عبادت ہے. جنت اور جہنم اس میں مینشن ہی نہیں. ہمیں عبادت کرنی, عبادت اللہ کا حق اور ہمارا فرض ہے. اب آپ بچے سے کہتے ہیں بیٹا پانی دینا, وہ دوڑ کے جاتا, اپنا ہوم ورک چھوڑ دیتا, پانی لا کے دیتا, آپ کا دل خوش ہو جاتا. ترخوا بھی تو سکتا تھا نا, 2-4 بار ادھر ادھر کر دے, شاید کسی اور سے منگوا لے ابا, یا خود ہی اٹھ کے پی لے. لیکن پھر جب دیکھا یہ تو نہیں مگروں اترتا تو پھر اٹھ کے جا کے لے آئے. ایک یہ بھی ہوتا ہے انداز کہ دیکھتا رہے کہ یار کتنے بج گئے, جماعت نکل گئی ہے, اب بس آخر میں جب سورج غروب ہونے والا تو دوڑتے دوڑتے کر لیے نماز پڑھ. ایک یہ بھی انداز ہوتا. ایک وہ ہوتا ہے کہ بے قراری ہے, جہاں اذان ہونے والی ہے, 5 منٹ رہتے میں کام شروع نہیں کروں گا, ابھی اذان ہونے. ایک یہ انداز. بیٹا دوڑ کے گیا, لے آیا, آپ کا دل خوش ہو گیا, آپ نے نکالے 10 درہم کا, یہ لو بیٹا چیز لے لینا. اچھا بیٹے نے کہا لو تو لاٹری نکل آئی. دوسرے دن پھر آپ نے کوئی چیز منگوائی, آپ نے کہا یار وہ تھوڑی اٹھا کے دینا, بیٹا دیکھ رہا ہے 10 درہم دیں گے. تو آپ کے کان کھڑے ہو گئے, یار یہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے اٹھا لیا جوتا, جوتا ہے میرے پاس 7 نمبر. میں نے کہا تم مجھے فلاں, تم کہا تو پیسے. وہ بحیثیت بیٹا اس کی ڈیوٹی تھی, اس کا فرض تھا کہ وہ آپ کا حکم پورا کرے, یہ حق تھا آپ کا اس کے اوپر. یہ 10 درہم انڈر کنسیڈریشن ہی نہیں ہے, یہ تو آپ کی خوشی ہے نا. آج آپ نے 10 دیے, کل ہو سکتا 50 دے دیں آپ اس کو, لیکن وہ مانگ نہیں سکتا کہ 20 دے, نہیں 30 پورے کرو, میں نے یہ نہیں ہو سکتا. یہ خوشی ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی, اور میں بھی, میرے سمیت کوئی شخص عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا, اللہ کے فضل سے جاؤ گے. جنت اللہ کا فضل ہے, جہنم اللہ کا غصہ ہے. بات ساری عمل کی ہو رہی ہے کہ تم نے اس لیے کرنا کہ اللہ سجدے کے قابل ہے, اس کے اتنے احسانات ہیں تمہارے اوپر. آنکھیں بند کر کے, اگر تم کوئی درس سننے کی ضرورت نہیں, تم جب سوتے ہو تو اپنی ابتدا سے انتہا تک بس ایک اور نظر, ایسے موٹی موٹی نظر مار لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا, کیوں سجدہ کرنا ہے اسے. یہ ہے فیس ویلیو پہ. والذی خلق الازواج کلھا, جس نے سارے جوڑے پیدا کیے. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون, اور کشتیوں میں سے اور جانوروں میں سے وہ پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو. یار وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, وہ تمہیں بھی وہ بنا سکتا تھا, تمہیں گھوڑا بنا سکتا تھا, اس کو انسان بنا سکتا, وہ تمہارے اوپر چڑھا ہوا ہوتا. اسی خالق کا فیصلہ ہے نا کہ تم اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہو. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا, انتخاب تو اسی خدا کا نا, کہ 2 الگ الگ خدا تو نہیں ہے نا, ایک ہی خدا ہے. ما ترکبون, جس پر تم چڑھتے ہو, تم سواری کرتے ہو, وہ اگر چاہتا تو تم سواری ہوتے, وہ سوار ہوتا. غور کرو. لتستووا علی ظہورہ, تاکہ تم ان کی پشتوں پر جم کر بیٹھو. آپ دیکھیں اونٹ جو ہے وہ جھٹکا مار کے چلتا نا,
تو اس کی اللہ پاک نے بناوٹ ایسی بنائی ہے کہ اس کے آگے رکھی ہے ایسی جگہ کہ جو آپ کے لیے، اچھا وہ بھی اونٹ ہیں جن کی دو کوہانے اور درمیان میں بالکل کرسی کی طرح جگہ بنی، ایسے کر کے آپ فٹ ہو کے بیٹھ جاتے. یہ اللہ پاک نے کہا نا تاکہ تم اس پر جم کر بیٹھو. ثم تذکروا نعمت ربکم، بیٹھتے ہی نور جان کا گانا نہ لگا لو، اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. کہاں یہ لوہا کس کان سے نکلا ہوگا، کتنا پسینہ نکالا ہوگا، ساؤتھ افریقہ کی کسی کان سے وہ نکلا ہوگا، کتنے مزدور لگے ہوئے ہوں گے، وہاں سے نکلا، کہاں میلٹ ہوا، کہاں بنا، کہاں وہ پرزا بنا، کہاں سے گاڑی خریدی گئی، کہاں پہنچی، پھر کیا ہوا، آج تم اس پر بیٹھے ہوئے ہو. اللہ کی نعمت کو یاد نہیں کرتے. تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم، جب اس پر جم کر بیٹھو، وتقولوا، اور تم کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ہستی ہر کمزوری سے جس نے یہ مسخر کر، لوہا مسخر کر دیا میرے لیے، میری خدمت پر لگا دی. یعنی اصل میں ہم دوسری جگہ تب ہی جاتے ہیں نا کہ جب ہم اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں. یہ ممکن نہیں کہ ہم اللہ پاک کو طاقتور القوی سمجھیں اور جا کے دوسری کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو جائیں. سب سے پہلی کمزوری ایمان میں آتی ہے، پھر عمل میں آتی، تاکہ تمہیں یہ پتا چلے کہ ہر کمزوری سے پاک ہے جس نے لوہے کو مسخر کر دیا تمہارے لیے. کہاں سے لے کر آئے، کہاں آم لگتا ہے، کتنے مزدور لگتے ہیں، سال پانی لگتا ہے، کہاں پیک ہوتا ہے، پسینہ ان کا نکلتا ہے، کہاں سے لو، اور تم آرام سے ٹھنڈا کر کے اسے کھا رہے ہو. یار وہ جب آیا بکنے کے لیے کتنے لوگوں نے اسے اٹھایا، دیکھا، اور پھر اللہ نے کہا رکھ دو، یہ تیرا نہیں ہے، یہ کسی اور کی مور ماری ہوئی ہے میں نے. کتنے، اور تو جاتا تیرے لیے اس کو سنبھال کے رکھتا ہے. کوئی آتا اس کو اٹھا کے دیکھتا ہے ادھر رکھ دیتا ہے، کوئی آتا ہے ادھر رکھ دیتا ہے، وہ نیچے اوپر ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ تو آتا ہے وہ تیرے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، پکڑو میں نے کتنا سنبھال کے رکھا، صبح سے اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے، تیرے لیے میں رکھ رہا ہوں اس کو بچا کے. کوئی یاد آیا کہ نہیں ہے؟ ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. اذا استویتم وتقولوا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے. دیکھنا جو بڑے بڑے ماہر ہوتے ہیں نا، جب یہ چیز ڈول جاتی ہے کسی کے قابو میں نہیں آتی. وہ جو طیارہ ہمارے یہاں لگا تھا مرگلا کی پہاڑیوں میں، جی 30 سال کا تجربہ ہے جی، ہر قسم کے جہاز چلا چکے ہیں جی، اور پنڈی ان کے لیے ایسے تھا جیسے اپنی گلی ہے. پنڈی کو اس بندے نے اتنا استعمال کیا تو پنڈی کا ایئرپورٹ کہ وہ آنکھیں بند کر کے اتار سکتا تھا، مار دیا نا. وہ نئے جہاز کو کوئی اور سنبھالتا ہے، یہ صرف بہانہ ہے. جیسے باپ بچے کو گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اپنی گود میں، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور بچہ سمجھتا میں کروزر چلا رہا ہوں. یہ پائلٹ سارے اسی طرح ہے، چلاتا میرا رب ہے، اور جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو سارے تجربے دھرے کے دھرے رہتے ہیں. سارے بڑے، یہ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں جی پرانے جہاز ہیں. وہ جو فرانس کا گرا تھا، وہ جو جہاز کا نام میرے ذہن سے نکل رہا، بڑا جدید ترین جہاز، اس کے لیے ایئرپورٹ بھی دنیا میں 2-4 ہی ہیں اترنے کے لیے، جو آواز سے جی کانکارڈ. کیا ہوا تھا اس کو، رب نے نہیں سمجھا. یعنی بندہ کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ کام میں اپنی قوت یا تجربے سے کر رہا ہوں، یہ ہر کام اللہ کرتا ہے. کاش ہمیں یہ سمجھ لگ جائے، کاش ہمیں سمجھ لگ جائے، سارے مسئلے حل ہو جائیں ہمارے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم نے اپنے رب کی طرف یقیناً پلٹ کر جانا ہے. لیکن بندے کرتے کیا ہیں؟ یعنی ان سب انعامات کے بعد جو بندے کرتے ہیں وہ دیکھ، ایک آیت میں اللہ پاک نے بتا دیا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. تو دیکھو تو صحیح کہ انہوں نے اس کے بندوں میں سے کسی کو اس کا جز قرار دے دیا. آپ جس کو خدا بناتے ہیں، جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ باپ کا جز ہوتا ہے، ماں کا جز ہوتا ہے، اور جز اس کل جیسا ہوتا ہے ہر چیز میں. دیکھیں نا، یہ ایک پیپر ہے، اس کا میں ایک ٹکڑا ہے، یہ اس کا ہم کف ہے، یہ دونوں ایک ہی جگہ کے بنے ہوئے،
سیم کوالٹی ہے ان کی، ٹھیک ہے جی، یہ جز ہے یہ کل ہے جو الگ ہو گئے، یہ جب بھی ملیں گے ایک ہو جائیں گے۔ جب تم کہتے ہو عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے تو تم نے ٹکڑا کر دیا کہ یہ عیسیٰ اور یہ خدا ایک ہی ہیں، اور اس کا ہم کفو تم نے قرار دے دیا، جس کو بنا جز قرار دے دیا، جبکہ اللہ کے اجزاء نہیں ہوتے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا ٹکڑا ہے کہ اس کا کوئی باپ ہو، اور نہ اس نے آگے کوئی جز کیا ہے، لم یلد ولم یولد کو نہ جنا نہ جنا گیا، بی گیٹ ناٹ بی گاٹن، نہ اس نے کوئی آگے پیدا کیا نہ کسی سے پیدا ہوا، وہ کسی کا جز نہیں، کوئی اس کا جز نہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اسی کے بندے کو پکڑ کے اس کا جز بنا دیا۔ ان الانسان لکفور مبین، یقیناً انسان بڑا واضح ناشکرا ہے۔ کفور ہے نا، کفور شکور کے سیغے پر ہے، یعنی بہت زیادہ، اور پھر ساتھ لام بھی علام تاکید، یقیناً انسان نہ شکرا، اور نہ شکرا بھی کیسا، مبین، جس کے شکر کو جا کے سی ٹی سکین کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سامنے نظر آتا ہے کہ یہ نہ شکرا ہے۔ اور ہیں ہم، یعنی ہم جو شکر گزار بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو بھی ہم اس کی نعمتوں کی ویسی قدر کب کرتے ہیں؟ ہم جیسی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اس کے تذکرے کرنے چاہیے، ہر چیز کو اللہ کی طرف ریفر کرنا چاہیے، نوکری کو، مصیبت کو، اوور ٹائم کو، ہر چیز ہم کرتے ہیں نہیں۔ میں کی آواز آتی ہے، جس کو دیکھو پتہ چلے گا کہ اس نے یہ ایکسٹرا کورس کر لیا تو اس کے بعد پھر اس کی ترقی ہو گئی، یہ نہیں کہتا کہ اس نے کروا دیا۔ یہ سارے جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ تو ہم مسلمانوں میں بھی ناشکری بہت کم ہے، بہت زیادہ ہے، اور شکر بہت کم ہے، اور یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، بلکہ مصیبتوں کی ماں ہے۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔